اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں، کئی صوبوں میں شدید بارش اور سیلاب کا منظر ہے۔ جانی اور مالی نقصان کی بھی بڑے پیمانے پر خبریں آ رہی ہے۔ دہلی میں تو 41 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، یعنی 41 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اتر پردیش، جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہیں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، انہوں نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بھر میں قہر انگیز بارش، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ہوئے مالی اور جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی فوری باز آباد کاری اور امداد کاری کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ حیدرآباد میں بھی بارش کافی ہوئی ہے، پانی کا تیز بہاؤ اتنا زبردست تھا کہ وہاں پر بھی گاڑیوں کے بہنے کی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب کا زبردست خطاب ہوا۔ بورڈ کے شعبہ خواتین کی میٹنگ ممبئی کے صابو صدیق مسافر خانہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں مولانا خالص سیف اللہ رحمانی، مولانا عمرین رحمانی، مولانا محمود احمد دریابادی، ایسے ہی مفتی سعید الرحمان فاروقی ممبر بورڈ نے خطاب کیا، اور اس وقت خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہی پہلو اختیار کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کا حق مار رہا ہے، لیکن ظالموں کو، جاہلوں کو، جنگلیوں کو، ان پڑھوں کو معلوم نہیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ مہیلاؤں کو، خواتین کو حقوق دیے ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے باقاعدہ لا کمیشن، ابھی یو سی سی کا مدعا اٹھا ہوا ہے، تو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے لا کمیشن کو جواب دینے کا وقت بتایا کہ 14 جولائی تک ہے۔ ایک لنک اور کیو آر کوڈ جاری کیا، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ میل بھیج کر یو سی سی کی مخالفت کرے خواتین کو بھی یہ بات سمجھائی گئی۔ اکابرین نے فرمایا کہ شریعت پر عمل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسلام نے خواتین کے ساتھ حقیقی انصاف کیا ہے۔ آج مسلم عورتوں کو حقوق دینے کے نام پر
شریعت میں دخل اندازی، مداخلت اور انٹرفیئر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 طلاق کے نام پر بھی یہ ناپاک کوشش ہوئی تھی۔ اس وقت بھی خواتین اسلام نے مجاہدانہ کردار کا مظاہرہ کیا تھا، کروڑوں خواتین سڑکوں پر اتری تھی اور انہوں نے حکومت کو صاف پیغام دیا تھا۔ اور اب بھی ضرورت ہے کہ ہم لا کمیشن کو، ابھی فی الحال کوئی سختی کے ساتھ جواب نہیں دینا ہے، لیکن لا کمیشن میں اپنا احتجاج درج کرانا ہے۔ دن مہاراشٹر کی سیاست کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو سینا کے چیف ادھو ٹھاکرے نے مہاراشٹر کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی نے ناپاک اور گھٹیا حرکتوں سے پہلے شیو سینا کو توڑا، پھر راشٹروادی کو توڑا۔ تو اس وقت جیسے شرد جی پوار نے کہا ہے کہ میں بہت جلد پارٹی کو دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا کروں گا، اب ادھو ٹھاکرے نے بھی مہاراشٹر کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ کل پوہرا دیوی مندر میں وہ حاضر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا والوں سے اور تمام لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اصل دھوکہ امیت شاہ نے دیا ہے۔ شیو سینا میں پھوٹ کے بعد اب ادھو ٹھاکرے میدان میں اتر چکے ہیں اور انہوں نے مہاراشٹر کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دورے کا آغاز کرتے ہوئے پوہرا دیوی مندر کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ امیت شاہ نے مجھ سے 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور ہمیں اتحاد سے، گٹھ بندھن سے باہر کر دیا۔ اگر بی جے پی اپنی بات پر قائم رہتی تو آج بی جے پی کارکنوں کو دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ممبئی ہی سے آ رہی ہے، حالانکہ خبر بیڑ کی ہے لیکن ممبئی سے ہمارے رپورٹر نے روانہ کی ہے۔ شبیر احمد انصاری، مجھے یاد ہے کہ جب میں لکھنؤ میں پڑھتا تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 94، 95، 96 میں، اس وقت شبیر احمد انصاری کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جن کے ساتھ باقاعدہ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار یعنی یوسف خان تشریف لائے تھے۔ اور اس وقت سے شبیر احمد انصاری کو میں خود بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ او بی سی کے حق کی لڑائی لڑتے آ رہے ہیں۔ اور اب خبر آ رہی کہ شبیر احمد انصاری کو پدم بھوشن مولانا سید حسین احمد مدنی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیویہ وارتا اور کشمکش نیوز پیپرز کی جانب سے شاندار ایوارڈ تقسیم تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں سماجی خدمتگار آل انڈیا مسلم او بی سی آرگنائزیشن کے قومی صدر شبیر احمد انصاری کو پدم بھوشن مولانا سید حسین احمد مدنی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر شبیر احمد انصاری نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں سماج کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ بس وہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری قوم کے پسماندہ برادریوں کو اوپر اٹھانے میں ہماری مدد کرے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت جلگاؤں ضلع سے ہمارے شہر سے قریب 50 کلومیٹر پر املنیر سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو تازہ بغاوت ہوئی ہے، بنڈکھوری ہوئی ہے اور بی جے پی کی گود میں جا کر لوگ بیٹھے ہیں، راشٹروادی کے بھی، تو اب ظاہر بات ہے کہ کچھ کو منتری پد مل گیا ہے، تو املنیر کے ہمارے جو منتری ہے ان کے سواگت کے لیے، ان کے استقبال کے لیے سڑک پر اسکولی بچوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے آئے تو اسکولی بچوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا گیا، تو شیو سینا نے کہا کہ قصورواروں کے خلاف کب کارروائی ہوگی۔ مہاراشٹر میں اجیت پوار دھڑے کے کابینہ وزیر انل پاٹل کے سواگت کے لیے کو لے کر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے نے اسکولی بچوں کو سڑک کے کنارے کھڑا کرنے پر حکومت کو گھیر لیا ہے، اور لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بگ جاتے ہیں، بنڈکھوری کر دیتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اب سمجھدار لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے ہیں، تو اسکولی بچوں کو اسکول کے مینجمنٹ پر فورس ڈال کر کھڑا کیا جا رہا ہے، جو نندنی ہے۔ حالانکہ اس واقعے کو لے کر املنیر کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ انہیں اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایکچوئل میں ہماری پولیس بیچاری بہت بھولی بھالی ہے، ان کو اطلاع ہوتی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جب ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تب جا کر ان کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے اور ابھی تک کوئی شکایت نہیں ملی ہے۔ تو پولیس مہودے، منتری کے خلاف کون آ کر آپ کے پاس شکایت کرے گا؟ آپ کو خود کو آگے بڑھ کر، اگر یہ عمل غلط ہوا ہے تو آپ کو خود کو آگے بڑھ کر فریادی بننا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ مغربی بنگال سے خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پنچایتی الیکشن ہوا ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ جب سے پنچایت الیکشن کا اعلان ہوا تھا اس وقت سے اب تک
तशद्दुद और हिंसा में 35 अफराद हलाक हुए हैं, 35 लोगों की मौत हुई है। मगरबी बंगाल में पंचायती इलेक्शन के दौरान तशद्दुद का सिलसिला जारी है। हालांकि बहुत जगह से हमारे रिपोर्टर्स ने यह खबर दी है कि बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ पंचायती इलेक्शन हुआ है। बंगाल का जो मुर्शिदाबाद ज़िला है वो इंतखाबी तशद्दुद का मरकज़ रहा। इसके अलावा मालदा, शिमाली दिनाजपुर और कोच बिहार के अलावा नदिया और शिमाली और जनूबी 24 परगना में भी तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि वो जो एक बेवकूफ़ बनाने वाली युवाओं के लिए स्कीम आई थी अग्निवीरों की, हुकूमत की, उस अग्निवीर योजना को लेकर और मुहिम को लेकर खबर आ रही है कि कई अग्निवीरों ने दरमियान में ही ट्रेनिंग छोड़ दी। बहुत ज़्यादा छुट्टी करने वाले अग्निवीरों को बाहर कर दिया गया। हुकूमत मसले का हल तलाश करने की कोशिशें कर रही है। फौज इस बात पर गौर कर रही है कि ऐसे नौजवानों से ट्रेनिंग में आए खर्च की वसूली की जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बीजेपी अलग अलग अंदाज में धोखे दे रही है और फंसा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह और बीजेपी के नाक में दम करके रखा है। हालांकि मोदी जी और बीजेपी दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। मेंबर पार्लियामेंट की उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, झूठे केसेस में फंसाए गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि फाशिस्ट ताकतों की साजिशों का मुकाबला मैं लगातार करता रहूंगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बात कही है कि मुल्क के अवाम फाशिस्ट, शरपसंद और शरारती कुव्वतों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी का ताल्लुक है तो राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार जिंदगी भर से आज तक साजिशों का मुकाबला करता आ रहा है, तो ऐसे शरीरों की ताकतों की साजिशों का मुकाबला राहुल गांधी करते रहेंगे। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है दिल्ली फसादात को लेकर। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे, कई मुसलमानों को और कई बेकसूरों को उठाकर जेल की सलाखों में ठूंस दिया गया था। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली फसादात को लेकर के हंगामा आ रही, आगजनी और लूट मार के 6 मुलजिमीन दिल्ली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिमान साहिल, दिनेश, टिंकू, संदीप, विकास और सोनू के मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि तमाम मुलजिमीन मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद हुजूम का हिस्सा थे, जो भागीरथी विहार में एक दुकान में घुस गए और 24 और 25 फरवरी 2020 की दरमियानी रात को इन्होंने लूट मार की। खैर, अभी अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। नाज़रीन, मणिपुर के हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मणिपुर में हालात अब तक खराब हैं। अभी भी इंटरनेट सर्विस को यूँ समझिए कि मुअत्तल किया गया हुआ है और मणिपुर के हालात तकरीबन 2.25 से 2.5 महीना हो चुके हैं। मगर वज़ीर आज़म को अमेरिका और मिस्र जाने का, 7 समंदर पार जाने का मौका मिल गया, मगर मणिपुर जाने का मौका नहीं मिला है। तो खैर, इस वक्त केरल के बिशप ने मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले मोदी और बीजेपी हुकूमत मणिपुर में आखिर नाकाम क्यों है। जी हाँ, मणिपुर का हाल इतना बुरा है कि बीजेपी का पट्टा भी अगर किसी के गले में नजर आ गया तो वो लीडर, जनता उसको बख्श नहीं रही है, दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। खैर, ये बीजेपी से लोग मोहब्बत करने लगे हैं। वहीं पर दूसरी खबर मणिपुर को लेकर ये भी आ रही है कि मणिपुर पुलिस मणिपुर की 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। नए पुलिस सरबराह ने चार्ज संभाल लिया है और इस वक्त मणिपुर में अमन को कायम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट